رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي صدق الله مولانا العظيم۔ اج دا موضوع عنوان عقیدہ ختم نبوت۔ تو قرآن پاک دی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے مرداں چوں کسے دے باپ نہیں نے، ولیکن رسول اللہ تے اللہ دے رسول دے، وخاتم النبیین اور آخری نبی نے، وکان اللہ بکل شیء علیما، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہتر جاندا ہے، سب کچھ جاندا ہے۔ یہ پس منظر تے کچھ ہو رہے، لیکن ایسے لے ساڈا فوکس خاتم النبیین عقیدہ ختم نبوت ہے۔ تو خاتم النبیین، خاتم عربی لغت تے محاورے دی روح نال ختم دے معنی بند کرنا، کسی کام نو پورا کر کے فارغ ہو جانا، آخر تک پہنچ جانا، تو مہر لگانا، مہر لا دینا، اینو ختم کہندے نے۔ خاتم مہر نو کہندے نے۔ یہ وہ مہر ہے جو لفافے تے اس لیے لائی جاندی ہے کہ نہ اس دے اندر کوئی چیز باہر نکلے، نہ باہروں اندر جا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دا دروازہ سربمہر کر دیتا گیا اور پیغمبراں دا سلسلہ ختم کر دیتا گیا۔ تفسیر روح البیان دے وچ یہ دسیا گیا ہے خاتم دے معنی دا تفسیر، یعنی جس طرح ڈاکخانے والے مہر لا دیندے نے لفافے تے، تو وہ بعد کوئی چیز اندر نہ اندروں باہر آ سکتی، نہ باہروں اندر داخل ہو سکتی، وہ آخری وہ سارا پروسیس مکمل ہو گیا۔ ایک ایسا مخصوص گروہ ہے جڑا خاتم النبیین دے معنی کہ یہ کرتے ہیں کہ وہ معنی خاتم النبیین دے کہ نبیاں دی مہر کرنے والا، یہ مطلب وہ لیندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نعوذ باللہ جڑا بھی نبی آئے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مہر لگن دے نال آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لان گے وہ نبی ہون دی۔ دوسرے لفظاں دے وچ جدوں تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہر نہ لان گے وہ نبی نہیں ہو سکے گا۔ ایک ایسا مخصوص گروہ ہے جنہاں نے لوگاں نو اس آیت دا غلط ترجمہ پیش کیتا ہے اور یہ تو وہ نبی ہونا ثابت کرتے ہیں۔ اج کل انہوں نے یہ بھی کام شروع بڑے طریقے نال تبلیغ کر رہے ہیں۔ کون؟ مرزا قادیاں والے دی جماعت، مرزائی قادیانی، انہوں نے قرآن پاک غلط ترجمے دے چھپا کے تو وہ لوگوں دے کولوں جاندے نے کہ پرانے قرآن پاک سانوں دے کے نویں لے لو، تو وہ اپنے ترجمے والے قرآن پاک تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا کہ ایسا نہ ہوئے کہ وہ قرآن پاک دے جان۔ ہن انہوں نے یہ ترجمہ کرتا تشریح کر دیتی خاتم النبیین دی کہ نبی آ سکتا ہے۔ خاتم النبیین دا انہوں نے کہا کہ یہ مطلب نہیں کہ کوئی اور نبی نہیں آ سکتا،
وہ کہندے نے دا مطلب ہے کہ سرکار مہر لا دین گے تو نبی بن جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہن اسی قرآن جڑا ہے نا، قرآن بعض جگہ تے وہ دی تفسیر قرآن دے وچ ہی ہے، بعض معاملات بعض آیاتاں دی تفسیر بالقرآن ہے، تو پھر تفسیر بالحدیث ہے، حدیث شریف دے وچ بھی تفسیر کیتی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہویا تو جو آپ نے تفسیر بیان فرمائی اس تو تے کوئی تفسیر نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے بھی تفسیر فرمائی ہے، بعد وچ آن والے امامہ نے بھی تفسیراں کیتیاں نے، تو قرآن تو بعد درجہ حدیث شریف دا ہے۔ تو حدیثاں دے وچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی تشریح فرمائی اس سلسلے دے وچ حدیثاں میں کچھ آپ دے گوش گزار کرن لگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کردے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک مکان بنایا اور اسے نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل بنایا، مگر اس کے ایک گوشہ میں دیوار کی ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ لوگ اس عمارت کے ارد گرد پھرتے اور اس کی خوبصورتی پر حیران ہوتے، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے کہ اس جگہ اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قصر نبوت دا محل جڑا ہے وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور میں نبیوں کے سلسلہ کو ختم کرنے والا ہوں۔ بخاری تے مسلم شریف وچ حدیث بھی، یعنی ایک مکان بنیا تو او دے وچ ایک اٹ دی جگہ خالی سی، وہ اٹ جیسے لگ گئی تو مکمل ہو گیا، ہن گنجائش نہیں اور اٹ لگن دی۔ فرمایا او سمار دی اٹ میں سا، آخری اٹ میں لگ گئی تو میں یعنی تشریف لے آیا، یعنی میرے بعد آنے پر نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے، اب کوئی جگہ باقی نہیں ہے جسے پر کرنے کے لیے کوئی آئے۔ حدیث پاک دے وچ خاتم النبیین دی تشریح آ رہی۔ دوسری حدیث شریف سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی، لا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اے ترمذی شریف اور مستدرک للحاکم دے وچ ایک حدیث شریف۔ حدیث شریف تیسرے نمبر تے سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ماہی ہوں کہ میرے ذریعے سے کفر محو کیا جائے گا، یعنی مٹاتا جائے گا کفر۔ میں حاشر ہوں کہ میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے، یعنی میرے بعد اب صرف قیامت ہی آنی ہے۔ اور میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ ابھی بخاری تے مسلم شریف دی حدیث۔ حدیث نمبر 4 حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، مگر ان کے دور نبوت میں وہ نہ آیا۔ ہر نبی ڈراندا رہا دجال آنے والا ہے، لیکن کسی نبی دے دور چ آیا نہیں نا۔ اور اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اب لا محالہ اس کو تمہارے اندر ہی نکلنا ہے۔ ابن ماجہ دی حدیث، یعنی اگر کوئی اور نبی آنا ہوں تو سرکار ہے نا فرما دے تسی آخری امت ہو تو تواڈے وچ ہی آئے گا۔ یہ ساری دلیلاں نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگے حدیث شریف حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی ترمذی شریف اور مستدرک للحاکم دے وچ یہ حدیث شریف روایت۔ اگے حدیث سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشرم وشرم صحابہ دے وچوں نے، بڑی شان فضیلت ہے انہاں دی۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو فرمایا، اے علی، تو میرے لیے بمنزلہ ہارون علیہ السلام کے ہے جیسے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھے، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بخاری تو مسلم شریف، یعنی سرکار تو بعد نبی کوئی نہیں ہے۔
یہ ساری حدیثاں تو یہ چیز ثابت کی جا رہی۔ آگے حدیث شریف ہے، سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ کہ ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے شخص ہوں گے، 30 جھوٹے شخص ہوں گے، ان میں سے ہر ایک شخص گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور جب کہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف دے وچ حدیث لکھی ہوئی تینوں حدیثاں دی کتاباں چ۔ یعنی جھوٹے نبی جہاں دعویٰ کرے گا وہ سمجھیں گے میں نبی ہاں، گمان ہوئے گا انہوں کا میں نبی ہاں، نبی نہیں ہون گے وہ 30 جہاں نا دجال 30 جھوٹے نبی ہون گے۔ اگے حدیث شریف ہے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شمائل بیان کردے ہیں فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ ترمذی شریف، آپ دے سرکار دے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت بنی ہوئی سی۔ قرآن پاک سب تو معتبر، اس تو بعد حدیث شریف، اس تو بعد اگے تیسرا درجہ اہم ترین جڑی حیثیت ہے قرآن اور سنت تو بعد وہ صحابہ کرام دا اجماع، یعنی انہوں دا کسی چیز تے متفق ہو جانا، جمع ہو جانا، اجماع کر لینا انہوں دا متفق ہونا کسی بھی چیز تے، یہ تیسرے درجے چ سب تو اہمیت دا حامل ہے چیز ہے جڑی۔ تو معتبر روایت و ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا تو پردہ فرمان تو فوراً بعد جن نے نبوت دا دعویٰ کیتا اور جنہ لوگوں نے انہوں دی جھوٹی نبوت نو تسلیم کیتا، انہوں سارے نے خلاف صحابہ کرام نے بال اتفاق جنگ کیتی۔ وہ جنگ جڑی کافراں تے مشکراں دے نال بدر تے احد دے جنگ کیتی گئی۔ اس طرح ہی وہ اس سلسلے میں مسیلمہ کذاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وقت ہی انہیں نبوت دا دعویٰ کرتا سی۔ مسیلمہ کذاب جھوٹے نو کے اندر مسیلمہ کذاب انہیں نبی ہون دا دعویٰ کرتا سی ادوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ظاہری آیات مبارکہ دے وچ۔ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آخر زمان نبوت دا منکر نہیں سی، لیکن انہوں نے دعویٰ یہ کیتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مینوں شریک بنایا گیا نبوت دے وچ۔ تو انہوں اس دے صحابہ کرام نے انہوں مسلمان تسلیم نہیں کیتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ تشکیل دیتا سی او دے نال جنگ واسطے، سرکوبی واسطے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے سن تو وہ دستہ روانہ نہ ہو سکیا۔ تو آپ دی اس بیماری آخری سے دن سن دنیا تے، تو آپ وصال فرما گئے۔ اس تو بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو آپ نے پھر فوجی دستہ بھیجیا، پھر کافی تو وہ جنگ ہوئی، وہ 70 حافظ قرآن 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے۔ تو بہرحال انہوں جہنم حاصل کر دیتا گیا مسیلمہ کذاب نو۔ تو ایک اسود انسی بھی انہیں بھی دعویٰ کیتا سی اس دور وچ، ایک عورت نے بھی دعویٰ کیتا، غالباً سجاد نامی عورت سی۔ تو کسی نے تسلیم نہیں کیتا، صحابہ کرام نے اتفاق سی کہ کوئی نبی نہیں ہونا آئے گا۔ جنہیں دعویٰ کیتا انہوں نے جنگ کیتی جی میں کافرانہ جنگ کیتی جاندی۔ تو اس طرح ہی جھوٹے مدعیان نبوت کے مقابلے صحابہ کرام دا اجماع سی۔ تو سرکار تو بعد نبوت دا دعویٰ کرنے والا کافر، دجال تے مرتد تے کذاب تے واجب القتل ہے۔ اس چیز تے صحابہ کرام دا اجماع سی، سارے متفق سن اس چیز تے۔ تو صحابہ کرام تو بعد پھر اجماع امت کہ بعد چاہنے والے جڑے نے ائمہ کرام، بڑے بڑے ائمہ دین، مجتہد دین، انہاں دا اگے اجماع ہے۔ تو عہدے دے وچ پھر ادوں تو لے کے تے ہن تک دنیا اسلام دے ہر ملک دے علماء اس عقیدے تے متفق نے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس منصب دا جڑا دعویٰ کرے یا انہوں منے، جڑا انہوں منے وہ بھی کافر تے اسلام دے وچوں خارج ہے، مرتد واجب مرتد جڑا ہوندا نا وہ واجب القتل ہونا،
ایک اسلام لیا کے مسلمان ہو کے پھر جائے نا دوسرے مذہب کافر ہو جائے، وہ بھی واجب القتل ہوتا، مرتد ہو گیا نا، ارتداد یعنی پھر جانا وہ۔ اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے زمانے سے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیتا، تو اعلان کیتا، کہندا میں مجھے موقع دو تاکہ میں اپنی نبوت کی علامت پیش کروں، میں دلیل پیش کروں نبوت کہ میں نبی ہوں۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا جو شخص اس سے نبوت کی علامت طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ایک آدمی دعویٰ کرتا میں نبی ہاں، ہن کوئی انہوں کہہ دے اگر اے گل ذہن چ بٹھا لو، اپنی اولاداں نو اپنے سارے نو دسنا اس چیز نو، اے میرا مقصد جڑا ہے اصل جتھے ہن چیز آئی گل آئی کہ اس چیز کا سانوں ساڑیاں اولاداں نو ساڑی نسلاں نو اگے پتہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اجے 30 دجال پورے نہیں ہوئے، 30 جھوٹے نبی اجے 30 پورے نہیں ہوئے، اگے بھی کئیاں نے دعوے کرنے نبوت، کئیاں نے کہنا میں نبی ہاں۔ تے اس چیز تے عقیدہ ساڈا بڑا مضبوط ہونا چاہیے ساڑیاں اولاداں دا، اس چیز دی بڑی اہم ضرورت ہے، اس عقیدے دی بڑی اشد ضرورت ہے سمجھنا اس عقیدے نوں۔ یہ سب تو پہلے اللہ تے ایمان، پھر رسول تے ایمان، اور رسول تے ایمان دا بڑا وڈا اہم جز ہے، بہت وڈا جز ہے رسول دے ایمان تا، کہ اسی اپنے رسول نو کی مننا ہے، کس طرح مننا ہے، کہ یہ وہ بڑا وڈا جز ہے کہ آپ تو بعد کوئی نبی نہیں ہوئے گا۔ تو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے، اس چیز کو اگے چلانا ہے، ایسا یہ ساری ذمہ داری ہے، اپنے تک نہیں اس چیز کو محدود رکھنا۔ تو کہ کوئی بھی نبی نبوت کا اعلان کرے آنے والے وقت تہاڈیاں ساڈیاں اولاداں نوں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کول دلیل نہیں منگنی، کسے کولوں بھی منن والے کول بھی تسی انہوں نبی ماننے کی دلیل ہے، جہاں دلیل منگے وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ایک گل پکی ذہن چ بٹھا لو، جہاں جھوٹے نبی تو نبی ہون دی دلیل منگے، وہ کہے میں معجزہ وکھانا، میری یہ دلیل ہے، میں علامت پیش کرنا۔ ایک نبی ہویا انہیں کی کیتا سی، انہیں گدھا سدھا لیا، جانور لا لیندے نا اپنی بولی تے، تو وہ اپنا معجزے دے طور تے پیش کردا سی، کہ گدھے نوں کہندا چل بھی اٹھ کے وہ اتھے چلا جا، اٹھ کے اتھے چلا جاندا، انہوں بلاندا آندا کہندا اے میرا معجزہ نبی۔ اس طرح بڑے کئی نے پکھنڈ بنائی رکھے ہیں۔ تو اس واسطے نبی دے ہون جیڑا بھی دعویٰ کرے نبی دا قیامت تک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے قیامت تک، وہ جھوٹا ہے، وہ معجزہ منگنا بھی نہیں، تو وہ علامت وہ منگنی بھی نہیں، جیڑا منگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ گل پکی ذہن چ بٹھا لو، اپنی اولاداں دے ذہن چ بٹھا دینا۔ جھوٹا، ہاں ہاں جھوٹا۔ تو اس طرح ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی کوئی والا دلیل دے سکتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تشریف لیانا، آپ بھی تو نبی نے، لیکن جدو تشریف لیان گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی ہون گے، اس گل ذہن چ بھی بٹھان والی گلاں ساریاں ایک ایک لفظ ذہن چ بٹھان والا ہے، فالتو گل کوئی نہیں میں کر رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آن گے تو کلمہ ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھن گے، اپنا کلمہ نہیں پڑھن گے۔ آپ سلیب نو توڑن گے، جیڑی انہاں سلیب بنائی نا پھانسی دا نشان، اے جیڑا قبراں تے اس طرح لگا ہوندا نا، گلاں چ بھی پایا ہوندا سلیب انہوں کہندے نے، اے پھانسی دا نشان ہے کہ انہوں نے پھانسی دیتی گئی، حالانکہ قرآن نے ثابت کیتا کہ انہوں نے پھانسی نہیں دیتی گئی، انہوں نے زندہ سمانا تے زندہ اٹھایا گیا۔ انہاں دا عقیدے چ یہو چیز ہے کہ پھانسی دیتی گئی ہے، جی اگر اج وہ مانتے ہیں نا کہ وہ زندہ سمانا تے نے، تے ساڈے عقیدے ساڈے قرآن دے دسن دی وجہ تو انہاں دے اس چیز انہاں دے اندر آئی ہے۔ تو آپ سلیب نو توڑ دیں گے آن کے، تے سور نو ختم قتل کر دیں گے، دو وڈے کام یہ کرن گے آپ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساڈے نبی دا کلمہ پڑھن گے، گویا کہ کیوں عالم ارواح انہوں نے وعدہ کیتا اللہ تعالیٰ دے نال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جدوں وہ نبی اس شان والا نبی تواڈے چ آئے، آخری نبی میرا محبوب نبی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، تسی ضرور ضرور وہ تے ایمان لے آنا تے ضرور ضرور وہ مدد کرنا۔ اتنے وعدہ کر کے آئے نے، سارے نے کہا کہ اقررنا، اسی اقرار کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو سارے گواہ ہو جو ایک دوسرے دے، گواہ ہو گئے، فرمایا تواڈے سارے اتنے میری گواہی ہون کہ میرے سامنے اقرار کیتا، تسی میرے سامنے تسی اقرار کیتا، ایک دوسرے دے بھی گواہ ہو جاؤ، تے پھر سب تو اتنے تواڈے میں گواہ ہوئے گا کہ تسی سارے نے میرے سامنے گواہی کی، اقرار کیتا اس چیز کا۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے ہی مان لیا نے تے آپ دے پیچھے 1,24,000 پیغمبراں نے مسجد اقصیٰ سے معراج شریف دی رات نماز پڑھ کے بھی تسلیم کیتا ہے امام الانبیاء کہ ساڈا سردار ہے، ساڈا امام ہے، تسلیم کیتا ہے آپ نے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آن گے ضرور، لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی دے طور تے ہون گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ اور اسے شریعت ہر عمل اسے شریعت دے مطابق کرن گے، نمازاں اسی طرح ہی پڑھن گے، اور جڑے مسئلے دے انہاں نوں ضرورت پیش آئے گی تو ڈائریکٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال رابطہ کر کے پوچھن گے، کسی اور نہیں پوچھن گے۔ تو انہاں دی شادی ہوئے گی، بچے ہون گے، اتنا عرصہ رہن گے دنیا دے وچ، شادی ہوئے گی، بچے ہون گے، پھر انہاں دا وصال ہو جائے گا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روضہ مبارک دے اندر دفن کیتا جائے گا انہاں نے۔ تو یہ نہیں کہ کوئی بندہ کہہ دے کہ جی وہ اس طریقے نال ہوئے گا معاملہ۔ تو یہ چیز ہے، گل اتنے ختم نہیں ہوئی، ٹائم دی وجہ تو اینا کو میں دس رہا کہ یہ عقیدہ ساڈا یہ ہونا چاہیے۔ اگے انشاءاللہ بیان آئے گا کہ تحفظ ختم نبوت، ختم نبوت دا تحفظ کرنا سی۔ اج کل جڑے فتنے چل رہے ہیں اس تو بعد جو معاملات ہوئے نے سارے دور چ ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں، تو اس چیز کا جڑا نا اگلے انشاءاللہ بیان دے وچ عرض کراں گا۔ تو اے چیز اپنا عقیدہ جڑا نا ہے مضبوط اس چیز دے متعلق کر لو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے تو بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا، جیڑا بھی آئے گا وہ جھوٹا ہے۔ وہ آپ نے فرمایا 30 آن گے، تو 30 اجے پورے نہیں ہوئے، اس واسطے یہ چیز اپنے بٹھا لو، اپنی اولاداں تو اگے وہ سارے دس دے جان، کیونکہ یہ ایمان دا حصہ ہے، یہ عقیدے دا حصہ ہے، ورنہ کافر سیدھے سیدھے کافر۔ صلی اللہ علیہ